اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 باتوں کا حکم دیا. مقصد ایک ہے اور اس کے زینے 3 ہیں. 3 باتیں ہمیں کرنی ہیں. اور مقصد کیا ہوگا؟ ہماری زندگی کا یا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کو پالو، اللہ کو حاصل کر لو، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لو. اللہ کو پانے کے لیے لوگ جنگلوں میں گئے، اللہ کو پانے کے لیے لوگ غاروں میں عبادت کے لیے گئے، اللہ کو پانے کے لیے، اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے زندگیاں کھپا دی، مگر اللہ لوگوں کو ملا نہیں. لوگ گھل گئے، کنویں میں الٹے لٹکے، کنووں کے اندر رہے، درختوں پہ لٹکے، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کو پانے کا صحیح طریق نہ تھا، تو وہ اللہ کو نہیں پا سکے. اور ہمارے یہاں اللہ کو پانے کا آسان طریقہ ہے، 3 کام کرو، اللہ کو پالو. اور اللہ جس کو مل جاتا ہے وہ بندہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ وہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ جس کو مل جاتا ہے وہ مٹی پکڑے تو مٹی سونا ہو جاتی ہے. اللہ جس کو مل جاتا ہے اگر وہ مردے کو ٹھوکر لگا کے کہہ دے قم باذن اللہ تو مردہ بھی اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کا زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو اب اللہ رب العزت ملے گا کہاں؟ اللہ کو کہاں ڈھونڈیں؟ اللہ کو کہاں تلاش کریں؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو. ایمان ہو اللہ کا ڈر ہو، ایمان ہو اللہ کا خوف ہو، ایمان ہو اللہ کی خشیت ہو. اس کا کیا مطلب؟ ایمان والو پہلے تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ گناہوں سے بچے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ جھوٹ سے بچے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ چغلی سے بچے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ ناچ گانوں سے بچے گا. اس کا مطلب 2 چیزیں پہلے بیان کر دی گئی. ایمان والو یعنی آپ سب اور ہم سب الحمدللہ ایمان والے ہیں، ایمان کی دولت مل گئی. اب دوسری منزل ہے اللہ سے ڈرو، یعنی گناہ مت کرو، لین دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، بولنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، گفتگو کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اور اس کے بعد پھر کیا کہا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، ذریعہ تلاش کرو. یعنی 2 زینوں پر تم نے قدم رکھ دیا، اب تیسرا زینہ ہے وسیلہ. تو یہ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ تو وسیلے کے بارے میں یہ فرمایا کہ 2 چیزیں وسیلہ بن سکتی ہے. اگر 2 چیزیں کرو گے تو اللہ کو پالو گے. نمبر 1 عمل وسیلہ ہوتا ہے اللہ تک پہنچنے کا. اب عمل کیا؟ یعنی کہ نیک کام کرو اللہ تک پہنچ جاؤ. رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا لو گے تو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا. نمازوں کی پابندی کرو گے تو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا. حلال کھاؤ گے تو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا. یعنی عمل بھی وسیلہ ہیں اور عمل بھی وسیلہ بنتے ہیں، اور عمل کی برکت سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو پانے کے لیے عمل بے بنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بے عمل ہو اور اللہ کو پالے، کوئی بد عمل ہو اور اللہ کو پالے. یاد رکھنا آج کل لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھیے نماز کی کیا ضرورت؟ نماز کی ضرورت سب کو ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت
محبت ہوگی اتنا زیادہ اس کے دل میں نماز سے محبت ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی رضا نماز میں ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، کسی عبادت کا میرے اللہ نے اتنا حکم نہیں دیا جتنا نماز کا حکم دیا۔ 700 مرتبہ کم و بیش اللہ نے نماز کا حکم عطا فرمایا، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے پہلا زینہ، دینداری کا سب سے پہلا زینہ، اللہ کے قرب کا سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ انسان نماز ادا کرے۔ اور نماز کی برکت کیا ہے؟ نماز پڑھو گے تو روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے عمر میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے گھر میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے چہرے منور ہوں گے، نماز پڑھو گے مصیبتوں سے محفوظ رہو گے، نماز پڑھو گے بلاؤں سے محفوظ رہو گے، نماز پڑھو گے بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے محفوظ رہو گے، نماز پڑھو گے نظر بد سے محفوظ رہو گے، نماز پڑھو گے سحر جادو بلا سے محفوظ رہو گے۔ اس لیے کہ حدیث پاک ہے جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر بادشاہ کے قلعے کے اندر کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب بادشاہ کے قلعے کی مضبوطی کا یہ عالم ہے تو اللہ کے قلعے کی مضبوطی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جب وضو کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے، جب وضو کی اتنی برکتیں ہیں تو نماز کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر سوچو، جس نماز سے اللہ ملے، جس نماز سے جنت ملے، اس نماز سے دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے عمل اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور عمل میں سب سے بہترین عمل، افضل العبادات نماز ہے۔ آپ ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے، گنہگار ہیں یا نیک، عام انسان ہے یا خاص، امیر ہے یا غریب، سب کے لیے اگر تم مسلمان ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے ہی تم سجدے میں چلے جاتے ہو، تم کوئی ہو، اگر تم مسلمان ہو جیسے ہی سجدے میں جاتے ہو تو اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے پردے اللہ اٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں کتنی زبردست بات ہے۔ سب کی بات پہ یقین کرتے ہو، اپنے آقا کی بات پر یقین نہیں۔ جب تم سر سجدے میں رکھتے ہو تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ سارے پردوں کو اٹھا دیتا ہے، یعنی ایک سجدے میں تمہیں اللہ مل جاتا ہے۔ جب سجدے سے اللہ ملتا ہے تو کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ کیوں نہیں نکالتے نماز کے لیے ٹائم؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم چاہیے، بس صرف 10 منٹ۔ 10 منٹ کا ٹائم نکالو، بڑے بڑے عذاب سے بچ جاؤ، بڑی بڑی مصیبتوں سے۔ آپ کر کے دیکھیں، 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ چاہیے بس۔ اور آپ کہتے ہیں نا ٹائم نہیں ملتا، ٹائم چاہیے بھی نہیں نماز کے لیے، صرف 10 منٹ۔ اگر آدمی پان منہ میں رکھتا ہے نا، گٹکا پان، تو بھی اس کو چبانے میں 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ ایک ٹائم کا کھانا انسان کھاتا ہے نا تو اس کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ اگر کوئی دوست مل جائے الیک سلیک میں 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، اللہ کی عبادت صرف 10 منٹ، 5 ٹائم 10 منٹ نکالنا ہے، 50 منٹ کیوں نہیں نکالتے؟ اس سے ہوگا کیا؟ آپ کو صحت ملے گی، طاقت ملے گی، تندرستی ملے گی، روحانی انرجی آپ کو ملے گی، روحانی طاقت آپ کو ملے گی، قوت ملے گی۔
آپ کسی سے ڈرو گے نہیں، آپ بے خوف ہو جاؤ گے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ قوت پیدا کرے گا، روحانی طاقت پیدا کرے گا، آپ کو صحت عطا کرے گا، آپ کو اللہ ذلیل ہونے والے بڑھاپے سے بچائے گا، اللہ آپ کو ذلت کی موت سے بچائے گا، اللہ آپ کو رسوائی کی موت سے بچائے گا، بھوک اور پیاس کی موت سے اللہ تمہیں بچائے گا۔ جب موت آئے گی تو اللہ تمہیں بھوکا نہیں رہنے دے گا، جب موت آئے گی تو اللہ تمہیں پیاسا نہیں رہنے دے گا، لوگ جب تمہیں ذلیل کرنا چاہیں گے تو وہ تمہیں ذلیل نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہاری بری تقدیروں کو بھلی کرے گا، تمہارے مسائل کو حل کرے گا۔ مسجد کے قریب آ کے دیکھو، سجدے میں کیا ملتا ہے وہ دیکھو، اور یاد رکھنا اگر نماز نہیں پڑھو گے تو جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بے چینی، بے قراری، رسوائی، ذلت، میں اپنے عنوان، مجھے یاد ہے میرا عنوان، میں بات کروں گا اس پہ، اور یہ میرا عنوان ہی ہے جس پہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہو مولانا میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ہماری بچیوں کو رشتہ نہیں آتا، کیوں نہیں آتا رشتہ؟ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، سکون نہیں۔ کیوں سکون نہیں ہے؟ کیونکہ سکون مال کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون نرم گدوں کی۔ جتنا ڈسپلین والا اپنا مذہب ہے اتنا کوئی مذہب نہیں، اور جتنی بے احتیاط ہماری قوم ہے اتنی کوئی قوم نہیں۔ دیکھیے اپنے مذہب کا ڈسپلن کتنا زبردست ہے، اگر لاکھوں کی بجائے کروڑوں کا بھی مجمع ہو اور امام تکبیر تحریمہ کہہ دے اللہ اکبر تو 1 منٹ کے اندر پورا مجمع سائلنٹ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جو ڈسپلین ہمارا نمازوں کے اندر ہوتا ہے، اگر وہی نماز کے باہر بھی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ بہت سکون سے آپ بیٹھ گئے، لیکن ایک بار درود شریف پڑھیں تو میں بات آگے کرتا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ یہ بھی آپ کی محبت ہے کہ آدھے منٹ میں آپ پرسکون ہو گئے۔ ماشاءاللہ میری گزارش آپ نے قبول کی۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سردی کا موسم ہے، بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میرے بعد آپ کو جلسے میں بیٹھے رہنا ہے، اور میرے بعد جو خطبہ اور شاعر حضرات تشریف لائیں آپ کو ان سے بھی سننا ہے، ان سے بھی برکتیں لینی ہے۔ تو میں بہت مختصر میں آج کے عنوان کے حوالے سے صرف 2 باتیں کہہ کے اپنی بات پوری کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زمین پر بھیجا، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل محبت اہل بیت کے عنوان کے خوبصورت حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے۔ میں آپ سب کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو ان محبتوں کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ لیکن اگر اظہار محبت میں آپ ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ فرمائیں کہ ہماری بات بھی نہ مانیں تو پھر افسوس کی بات ہے۔
آپ لوگ بہت محبت کرتے ہیں، میں اس کا بے پناہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن کم از کم جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات تو مانی جاتی ہے۔ تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ میری بات سنو، اب کوئی کچھ نہ کہے، آپ لوگ بھی نہ بیٹھیں، بیٹھیں، آپ لوگ بیٹھو، آپ بھی بیٹھو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ سب بیٹھو، اب آپ بھی کچھ نہیں، سب لوگ چلو درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والی و اصحابی و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔